الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس نئی اور تازہ ویڈیوز پہنچتی رہے۔ 1982 کی ایک رات کی بات ہے کہ کوالالمپور سے اڑنے کے لیے ایک جہاز تیار تھا۔ اس کا کیپٹن ایرک موڈی بھی اڑان بھرنے کے لیے ہر طرح سے تیار تھا۔ اس کا موڈ بھی بہت اچھا تھا، آسمان بھی بہت صاف تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب اڑان بھرنے کا وقت ہوا تو کیپٹن موڈی نے اپنے جہاز کو اڑایا اور پھر وہ لوگ سفر پر رواں دواں ہو گئے۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد ایرک موڈی کو ایسا محسوس ہوا کہ اس جہاز کا انجن فیل ہو رہا ہے۔ جب اس نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ سچ مچ جہاز کا انجن فیل ہو گیا ہے، لیکن اس کے لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ 3 مزید انجن موجود تھے جن کے ذریعے سے جہاز کو منزل تک لے جانا بہت ہی آسان تھا۔ جب اس نے دوسرا انجن اسٹارٹ کیا تو معلوم ہوا کہ جہاز کا یہ دوسرا انجن بھی ناکارہ ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی بھروسہ تھا تیسرے انجن پر۔ جب ایرک موڈی نے تیسرے انجن کو اسٹارٹ کیا تو وہ بھی اسٹارٹ نہ ہوا اور معلوم ہوا کہ جہاز کا تیسرا انجن بھی فیل ہو گیا ہے، لیکن اب بھی امید کی ایک کرن باقی تھی۔ اس نے چوتھے انجن کو اسٹارٹ کیا، لیکن یہ کیا، چوتھا انجن بھی اسٹارٹ نہیں ہوا، یعنی جہاز کے چاروں انجن فیل ہو گئے، ناکارہ ہو گئے، بند ہو گئے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیپٹن موڈی کس قدر ٹینشن میں ہوگا کہ اس کا جہاز فضا میں اڑ رہا ہے، وہ اس جہاز کا کیپٹن ہے اور جہاز کے چاروں انجن فیل ہو چکے ہیں اور جہاز میں بیٹھے سینکڑوں سواروں کی زندگی داؤ پر لگ چکی ہے۔ جی ہاں، وہ جہاز فضا میں کچھ ہی دیر کا مہمان بچا ہوا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ جہاز کہیں پر بھی گر کر تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، اس کے سارے سوار مر جاتے۔ کیپٹن موڈی نے پھر بھی امید کا دامن چھوڑا نہیں۔ اس نے ہمت جٹائی، مائک پر گیا اور اعلان کیا، خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی مشکل ہو گئی ہے کہ اس جہاز کے چاروں انجن فیل ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم انجن کو اسٹارٹ کرنے کی ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فکر نہیں ہوگی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ خود موڈی کو فکر نہیں ہو رہی ہوگی؟ خود کیپٹن ٹینشن میں نہیں ہوگا؟ یا خود کیپٹن کے دماغ پر دباؤ نہیں بن رہا ہوگا؟ کیا وہ بہت بے خوف ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیپٹن ہی وہ واحد شخص تھا جو سب سے زیادہ دباؤ میں تھا، سب سے زیادہ ٹینشن میں تھا۔ ظاہر ہے کہ خود کیپٹن کی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ جب جہاز گرتا تو کیپٹن سمیت سارے لوگ فنا ہو جاتے، لیکن پھر بھی کیپٹن نے جہاز کے سواروں کو ایک چھوٹی سی امید دلانے کی کوشش ضرور کی۔ بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاز کو کسی نہ کسی طرح جکارتہ ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا اور یوں کیپٹن سمیت تمام سواروں کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ لیکن کیپٹن موڈی کو اس قدر جھٹکا لگا، اس کے دماغ پر اس شدت کا دباؤ بنا کہ اس نے نوکری چھوڑ دی، وہ صدمے میں مبتلا ہو گیا اور کچھ ہی دن میں اس کے بال سفید ہو گئے۔ یعنی وہ ذہنی ٹینشن اور ذہنی دباؤ اس قدر بھاری تھا کہ اس دباؤ کے نتیجے میں، اس ٹینشن کے نتیجے میں اس کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اور پھر سائنسدانوں نے ریسرچ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن اور فکر آدمی کے سر کے بال کو سفید کر دیتا ہے اور آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ اور ماہرین نے تحقیق کر کے یہ بھی بتایا ہے کہ بہت زیادہ ٹینشن، بہت زیادہ ذہنی دباؤ انسان کے بال کو صرف ایک رات میں بھی سفید کر سکتا ہے، یعنی آدمی صرف ایک رات میں بھی بوڑھا ہو سکتا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کا چند منٹ خرچ کیجئے اور سوچئے کہ کیپٹن کو اتنی ٹینشن ہوئی، اس کے ذہن پر اتنا دباؤ بنا کہ وہ چند دنوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر بوڑھا ہو گیا، اس کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اب آپ اس دن کو سوچیں جس دن سارے لوگ اپنی اپنی قبروں میں سو رہے ہوں گے کہ اچانک ایک آواز آئے گی، وہ آواز ہلکی ہوگی، پھر وہ آواز بڑھے گی، پھر اور بڑھے گی، پھر اور بڑھے گی، پھر اور بڑھے گی، اور وہ آواز اتنی تیز ہو جائے گی کہ سب کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ آواز بالکل اس کے پاس سے اس کے کانوں میں آ رہی ہے۔ اس آواز کو سن کر انسان کے ہزاروں برس کی نیند ٹوٹ جائے گی، وہ سب اپنی اپنی نیند سے بیدار ہوں گے اور پھر ایک میدان کی طرف دوڑ لگائیں گے۔ وہ آواز حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور میں پھونکنے کی آواز ہوگی اور سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور بغیر کسی کپڑے کے اس میدان کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دیں گے۔ وہ اس قدر افراتفری کا دن ہوگا کہ جس دن آدمی آدمی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا۔ اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔
ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی. سورج چند نیزوں کے برابر آ کر آگ برسا رہا ہوگا. چاروں طرف فرشتے گھیرا بندی کیے ہوئے ہوں گے. کہیں پر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. کہیں پر سایہ نہ ہوگا کہ وہیں پر جا کر منٹ 2 منٹ کے لیے سستا لیں. نہ پانی کا کوئی گلاس ملے گا کہ 1 گلاس اور 2 گلاس پانی لے کر تھوڑی سی پیاس کو بجھا لیں. ہر شخص اس فکر میں مبتلا ہوگا کہ ہمیں کہیں سے ایک نیکی مل جائے، کہیں سے ہماری ایک برائی دوسرے کے کھاتے میں چلی جائے، کہیں سے ہمیں چھوٹا سا کوئی نیک عمل مل جائے. لیکن اس وقت مہلت ختم ہو چکی ہوگی اور سب لوگ اس میدان میں حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے. اور پھر اللہ کا عرش اترے گا، اسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. ہر شخص اپنے کیے ہوئے عمل کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوگا. ہر چیز اسکرین پر بالکل صاف صاف دکھائی جا رہی ہوگی. آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ دن کتنی ٹینشن کا دن ہوگا. وہ دن انسان کے ذہن پر کس قدر دباؤ بنائے گا. کیا اس دن کی ہیبت سے بچے بوڑھے نہیں ہو جائیں گے؟ جی ہاں، اس دن کی ہیبت، اس دن کی خوفناکی کا یہ عالم ہوگا کہ اس کی خوفناکی سے اور اس کی ہیبت سے سارے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اور اسی چیز کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ منفطر بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. جی ہاں، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اس دن کی ہیبت سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، یہ صرف اس دن کی ہولناکی کی ایک مثال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دن انسان کے ذہن پر اس قدر دباؤ بنے گا، اس قدر پریشر بنے گا، وہ اس قدر ٹینشن میں مبتلا ہوگا کہ اس ٹینشن سے، اس دباؤ سے وہ شخص یعنی وہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا. اور اس دنیا میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ٹینشن سے بوڑھا کر کے ایک نمونہ دکھا دیا کہ دیکھو اس دنیا کی زندگی میں، جو کہ ایک وقتی اور عارضی زندگی ہے، یہاں کے ٹینشن سے آدمی بڑھاپے میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو ذرا سوچو کہ وہ قیامت کے دن کی ہولناکی اور قیامت کے دن کا منظر کس قدر ہیبت ناک ہوگا کہ اس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. تو میرے بھائی، اس سے پہلے کہ ہم پر اچانک وہ دن آ جائے جس دن آدمی آدمی سے بھاگے گا، جس دن ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ہم اس دن کے لیے کچھ جمع کر لیں، اس دن کی کچھ فکر کر لیں. جو شخص اس دنیا میں اس دنیا کی فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے بے فکر کر دیں گے. تو اگر اس دنیا میں بے فکر رہنا ہے تو آئیں اس دنیا میں فکر کر لیں. اور آپ تو جانتے ہیں کہ عقل کی ہزاروں نہیں لاکھوں دلیلیں مل کر بھی اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتی، لیکن ندامت کا، شرمندگی کا ایک آنسو اللہ سے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. تو آئیں عقل کی دلیلوں کے بلبوتے پر نہیں، ندامت کے آنسوؤں سے اللہ کو منا لیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں.